السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم آج کچھ فردر جو ہے غیر دینی غیر اسلامک باتوں پہ جو ہے نا توجہ دینے کی کوشش کریں گے، جس میں سے ایک بات تصویر کی بھی ہے، کیونکہ اب میں اس کے زیادہ ڈیپ میں جانا بھی نہیں چاہ رہا ہوں، اور سرسری طور پہ ہمارے فی الوقت کے معاشرے میں یہ جو بے حیائی کا بے حسی کا باعث بنے ہوئے ہیں، صرف اس کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارے کو سمجھ میں تو آئے کہ ہم تصویر کے بہانے یا ڈیجیٹل ویڈیوگرافی یا پکچرائزیشن کے بارے میں یا اس کے یعنی آج کل کے جو علماء کی رائے ہے اس کے مطابق جو ہے نا یہ جب تک جو ہے نا پرنٹڈ شکل نہیں لیتی، جب تک جو ہے نا یہ جائز کا درجہ رکھتی ہے۔ بہرحال ان لوگوں کی اپنی اپنی جو ہے نا وے آف تھنکنگ ہے، ان لوگوں کا اپنا جسٹیفیکیشن ہے، لیکن تصویر کی حقیقت کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو مصور ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مصور نہیں ہو سکتا۔ دیٹ از دا ریزن، وہی تو وجہ ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تصویر کے تعلق سے سختی طور پہ منع کر دیا گیا ہے۔ اوکے، آج کل کے زمانے میں جو ہے ہمارے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے جو مجبوری کی حالت میں یا مجبوری کے تحت جو جن تصویروں کو لینے کی بات ہو رہی ہے، میں بھی اگر ہم اپنے علماء کرام کو اگر فالو کریں تو وہاں تک شاید ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے، لیکن اس کے بعد کی باتوں کے لیے جو ہے نا میں بھی جو ہے نا متفق نہیں ہوں لوگوں کے باتوں کے ساتھ میں، کیونکہ مصور صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک ہے، لہٰذا کسی کو بھی جاندار چیز کی جو ہے نا تصویر نکالنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ہم آقا کے بندے ہیں، لہٰذا ہمارے اندر جو ہے نا یہ کیفیت پکی ہے۔ ہمارا دین، ہمارا قرآن، ہمارے احادیث ڈے ون سے لے کے یعنی قیامت تک بھی وہی رہیں گا، اس کے اندر کوئی چینجز نہیں ہوں گے، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب ایسی صورتحال میں ہم زبردستی جو ہے نا بڑے بڑے لوگوں سے غیر ضروری کانٹرڈکشن میں جانا نہیں چاہ رہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ سب کو عقل دیا، سب کو سمجھ دیا، جو لوگ جس طرح سے جو ہے نا اس پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں چیک کرو، جوابدار ہم انڈیویجولی، ہم اللہ کی ذات پاک کے سامنے ہم خود جوابدار رہیں گے، کوئی کیا کہ کسی کے خبر میں بھی جواب نہیں دیں گا۔ رہی بات اگر کسی کی خبر میں کوئی جا کے جواب نہیں دیں گا تو پھر ہم کیوں زبردستی جو ہے نا ان باتوں کو جو ہے نا ہائی لائٹ کر کے بتا رہے؟ دین کے متعلق، احادیث کے متعلق ایک دوسرے کو انفارمیشن شیئر کرنا ضروری ہے، اور انسان پہ جو ہے نا ایک فرض لاگو ہو جاتا ہے، اسی کے بنا پہ ہم لوگ جو ہے نا ان باتوں کو شیئر کر رہے ہیں، ادروائز ہمارے کو بھی کسی بھی اپنے آپ کی دیکھ لینے کی فرصت نہیں مل رہی، دوسروں کو بھی آگاہ کر لیتے جانے کی فرصت کہاں سے رہتی تھی۔ تو ایسی بات ہے۔ تو رہی بات تصویر کے معاملے سے لے کے کچھ ایسی بے حیائی والی باتیں ہیں یا ہمارے سمجھ میں نہیں آنے والی باتیں کئی ایسی ہیں، تو جس کے بنا پہ جو ہے نا ہم جو ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن باتوں کے لیے ممانعت کر چکے ہیں وہ کر چکے ہیں، وہ بات سچ میں حقیقت میں صحیح دکھتی ہے، کیونکہ تصویر کے بہانے بہت سارے مسلم ممالک میں اور یہاں پر بھی غیر مسلم کے ممالک میں بھی جو ہے نا جو ویڈیوز بنا رہے ہیں، جو ٹی وی چینلز چلا رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے نا علماء کرام کو بٹھا کے جو ہے انٹرویوز لے رہے ہیں یا دینی معاملات کے بارے میں جو ہے نا بحث و مباحثہ چل رہے ہیں، اور آڈینس کون ہے؟ مسلمان ہے، چاہے مسلمان رہنے دو یا غیر مسلم رہنے دو، کوئی بھی رہنے دو۔ ہمارے ویڈیوگرافر صاحب کیا کرتے ہیں، پورا اندر جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں، اسٹوڈیو کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے، عورت مرد سب بیٹھے ہوئے، بچے بوڑھے سب بیٹھے ہوئے، ان لوگوں کے تصویریں نکالنا یا ان لوگوں کا ویڈیو نکالنا دکھانا، اور خاص کر رمضان کے مہینے میں تو اس کا یعنی خاص کر اہتمام کیا جاتا ہے کہ دیکھو وضو سے بیٹھنے والے سب دیکھو، عورتوں کو دیکھ لو، مردوں کو دیکھ لو، اور یہ سب جو ہے نا آپ کا وضو رہتا نہیں رہتا، آپ کا روزہ رہتا نہیں رہتا، کسی کو خیال نہیں۔ اگر مفتی اکرام اگر بات کر رہے ہیں تو علماء دین اگر بات کر رہے ہیں تو انہیں پہ توجہ دینے کے بدلے میں انڈیویجولی اوپر سے جو ہے نا آڈینس کا جو ہے نا اپنا اوپینین اور آڈینس کے جو ہے نا سوال جواب بول کے بہت سارے ڈرامے بازی چلتی ہے جا رہی ہے، اور اس کو بہانہ بنا کے ہمارے مسلمان بھائی لوگ بہنیں جو ہے نا اس کا ایسی چیزوں کا بہانہ بنا کے، اور اس بہانوں میں اور چند باتیں بھی ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہوں، ایسی چیزوں کو بہانہ بنا کے جو ہے نا یہ لوگ بھی بھائی یہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں، اس طرح کا پوائنٹ آف ویو بنا لے کے وہ لوگ بھی یہی بول رہے ہیں کہ ہم بھی ڈیجیٹل فارمیٹ میں ہمارے ویڈیوز بنا رہے ہیں، ہمارے پکچرز بنا رہے ہیں، اور ہم آن لائن ہی شیئر کر رہے ہیں، دیٹ از آل کمپلیٹلی ان دا الیکٹرانک فارمیٹ۔
सारी जो है ना कोई प्रिंटेड फॉर्मेट नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ही है, जिसकी वजह से जो है ना उसका कोई पर्टिकुलर प्रिंट नहीं होता, हम इससे कोई बेहयाई ज़ाहिर नहीं होती, फलां नहीं होती। हर एक का जो है ना अपना एक जस्टिफिकेशन बन गया। और रही बात हरमैन शरीफाइन की जब बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो वीडियो कैमरास लगाया गया है, तो वो तो सिक्योरिटी पर्पज़ लगा गया है। सिक्योरिटी पर्पज़ लगाया गया है कि अनफॉर्चुनेटली और मोस्ट अनफॉर्चुनेटली आज उसका मिसयूज़ इतना हो रहा है कि इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं, सामने से इमाम साहब की जो है ना तस्वीर ली जा रही है। सामने से भी इमाम साहब का वीडियो जो है ना रिकॉर्ड किया जा रहा है। पता नहीं कितने लोग इस बात की पे गौर कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक तो पहली बात हरम शरीफ की तस्वीर क्यों उतार रहे हैं, दूसरी बात उसको पब्लिश क्यों कर रहे हैं, तीसरी बात इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, उनके साथ में कई लोग खड़े हुए हैं, उन लोग सबकी तस्वीर को जो है ना आप लाइव कैसा कर सकते हैं। ये सारे कॉन्ट्राडिक्शंस है। ये इतनी बड़े बड़े मामलात है जिस पे जो है ना बहस और मुबाहिजा करने लग गए, तो हो सकता मेरे नाम पे भी फतवा जारी हो जाए कि इसका सर कलम कर दिया जाए। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस है। अब हमारे मुसलमान भाइयाँ बहनें जो है इन चीज़ों को उसका मिसाल लेते हुए क्या कर रहे हैं, वो अपने अपने जो है ना वीडियोस बनाते हुए, अपने अपने तस्वीर बनाते हुए जो है ना सोशल मीडिया पे अपलोड करना, बेहयाई का मुजाहरा करना, मुसलमान के नाम पे जो है ना फिल्मों में एक्ट कर देना, पता नहीं मज़हब चेंज करके करते क्या करते नहीं मालूम, बहरहाल कर रहे, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ देड़वाड़ा चल रहा है। पता नहीं ये सारी बातों को हम किस तरह से जस्टिफाई कर ले सकते हैं, ये हमारे समझ से बाहर है। और अफ़सोस की बात ये है कि हमारे उलमाए किराम जब ख़ासकर जब वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, तो उनके साथ-साथ जो औरतें बैठी हुई है, वो औरतों के साथ में उन लोगों की गुफ्तगू और उन लोगों के चेहरे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें जो है ना हमारे एक्चुअली दीनी तालीमात हैं, उसके साथ कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं। इससे पहले के ऑडियो में कुछ मैं वो रिकॉर्ड करा था, क्या उस मामला आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक नाबिना साहिबी का वाक़या जो है ना, फिर वही बात यहाँ पर भी इम्प्लीमेंटेशन में आती ना। एक औरत की आवाज़, एक औरत जो है ना एक नाबिना के सामने जो है जाने की उसके लिए इजाज़त नहीं है, तो ये औरतें किस किस बिना पे जो है ना आके जो है वीडियोस में पिक्चरों में जो है ना अपने आप को जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रही बात। और इसमें से भी अफसोस की बात क्या है मालूम है, कपल्स जो शादीशुदा जोड़े हैं वो अपने घरों में तस्वीर बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ में, अपने बीवियों के साथ में, अपने बेटियों के साथ में वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। और सोने पे सुहागा क्या है, उसके ऊपर से पब्लिक उसको पसंद कर रही है, उसको लाइक कर रही है, उसको शेयर कर रही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। उनको ये गुंजाइश, इसका परमिशन कहाँ से मिला, कहाँ से वजूहात मिले कि ये करे। और उससे पहले कि और कई बातें हैं इसके अंदर, मेरा जो ना थोड़ा सा वो हो जा रहा हूँ मैं। अब उसमें से और एक बात क्या है मालूम है, क्रिश्चियंस क्या कर रहे हैं, उन लोगों के वीडियोस, कई सारे वीडियोस अगर आप देखें तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, इन सब पे भी जो है ना वो लोग बाज़ाब्ता वीडियोस बना के है। और वो वीडियोस को जो है ना वो लोग उस पे पिक्चर्स बना के यानी मूवीज़ बना के है, वो मूवीज़ को जो है ना पब्लिश करके देखे हुए। और अनफॉर्चुनेटली, मोस्ट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुसलमान भाई बहनें जो है ना उन उन वीडियोस को देख रहे हैं, उन मूवीज़ को देख के जो है ना एक तसव्वुर लेके आ रहे हैं, आदम अलैहिस्सलाम ऐसे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे थे, मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे थे, ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे थे, मरियम अलैहिस्सलाम ऐसे थे। अब तो भी हम कोरिलेट कर सक रहे हैं ये बात को, आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात को आजकल के सिचुएशन के साथ में कोरिलेट कर सक रहे हैं या नहीं कर सक रहे हैं, हम अपने आप में देख लेने की ज़रूरत है। एक मर्तबा आक़ा ने बोल दिया, अल्लाह की ज़ात ने बोल दिया कि तस्वीर हराम है का मतलब हराम है, ख़त्म हो गई बात। हम हमारे अपने यानी हालात के मद्देनज़र या हालात के हिसाब से जो है ना मजबूर होके सिर्फ हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या से अगर तस्वीर बना रहे हैं, तो मे बी दैट कैन बी अ रीज़नेबल थिंग। लेकिन उसके बाद में जो हरकतें हो रही हैं वो कहाँ तक रीज़नेबल है। और ऊपर से हमारी बहनें, हमारे भाइयाँ तो माशाल्लाह माँ बाप को लेके, बीवी बच्चों को ले लेके शुरू हो जा रही, वीडियोस बना के अपलोड कर दे रहे हैं। और ख़ासकर हमारे दीनी बहनें अगर सच में है वो लोग, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों को हिदायत दे दिया, तो इंशाअल्लाह वो लोग भी जो है ना उसमें इस्लाम में पक्का पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे। वो लोग हिजाब के नाम पे और बुर्खे जो जो पहन रहे हैं, ये सब के नाम पे जो है ना उसका अब क्या बोलते हैं उसको, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसका। और वो कपड़े देखे तो क्या बोलना समझ में नहीं आ रहा है। हराम है, हराम।
حرام اگر دیکھتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اصل عورت کو دیکھتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس پہ سے اس حالت میں اس کو اگر دیکھ رہے ہیں تو اور بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور کئی ہمارے بہنیں جو ہے معصومیت کی طرح کر رہی ہیں، جاننے میں جان کے کر رہے ہیں، انجان میں کر رہے ہیں، نہیں معلوم، ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں، ڈانسوں کے، گانوں کے، پتہ نہیں کس کس کے ویڈیوز ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں. انڈونیشیا، ملیشیا، انڈیا، پاکستان، کہاں کہاں سے اس طرح کے ویڈیوز جو ہے نا اپلوڈ ہو رہے ہیں. اپنی بے حیائی کو جو ہے نا سر عام جو ہے نا بتا رہے ہیں اس طرح سے ہم بے حیا ہو سکتے بلکہ. اور اس کے بعد میں اور ایک بات ہے، ہمارے دینی بھائی، اللہ اچھا رکھے ان لوگوں کو، اللہ ہدایت دے ہم سب کو، ویڈیوز بنا رہے ہیں دینی تعلیمات کو لے کے، دینی تعلیمات کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یعنی جتنے بھی ہمارے انبیاء کرام ہیں ان لوگوں کے کیا کر رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں یار. ان لوگوں کو اینیمیشنز کر کے ان لوگوں کے جو ہے نا سچویشنز بنا کے چہرے پہ جو ہے نا نور ڈال رہے. ارے بھائی تصویری حرام ہے تو تم ان کا سایہ تک کیسا بنایا، ان کی پرچھائی تک کیسا بنایا؟ اور ان سب کو جو ہے نا پراپر رہنمائی کون کریں گا؟ اگر ہمارے علماء اکرام جو ہے نا بیٹھ کے یہ بول رہے ہیں کہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں جو ہے نا تصویر بنا سکتے بلکہ بولے تو ایسے لوگوں کو جو بہانہ مل رہا ہے، پھر ان لوگوں کو کس طرح کا جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں ہم لوگ؟ ہمارے انبیاء اکرام کو لے کے، ہمارے ولی اللہ علیہ کو لے کے جو ہے نا اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا تصاویر ہے، حضرت علی کرم اللہ عنہ کی جو ہے نا شباہتیں ہیں، اور اللہ اچھا رکھے ایسے کئی بڑے بڑے لوگوں کے جو ہے نا تصاویر بنا دے کے جو ہے نا پیش کر دیے، فلمیں بنا دیے. یار ہمارے گھروں میں ہمارے بزرگوں کی، ہمارے دین کے سربراہوں کی ان لوگوں کی تصویریں، ان لوگوں کے ویڈیوز بن کے آ رہی. ارے کتنوں کو بول کے لکھنا کامنٹس میں، کتنوں کو بول کے بولنا ارے بھائی لوگ یہ مت کرو یار، یہ تصاویر مت بناؤ، کسی بھی جاندار چیز کی تصویر مت بناؤ، بلکہ کتنا بولنا، کتنا سمجھانا ان لوگوں کے اندر ان لوگوں کو. ارے بھائی اصل مسلمان کس طرح کا مسلمان ہے جو اپنے بزرگوں کی تصویروں کو بنا کے، ان لوگوں کے چہرے بنا کے، ان لوگوں کی شباہتیں بنا کے جو ہے نا پبلش کر لے رہے ہیں، دوسروں کو، غیر دین والوں کو جو ہے نا آپ موقع دے رہے ہیں، اور ان خالی اس کے اندر ایک آنکھ ناک ہونٹ جڑا دیا بول کے ایک نام لگا دیا تو ہم جو ہے نا اس کے اوپر اللہ مچا دے رہے ہیں. اور ہم جو کر رہے ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور ہمارے بہنیں، ہمارے جو بھائیاں جو اپنے گھروں کی حالات کو نکال کے، اپنے گھروں کی عورتوں کو بے پردہ کر کے جو ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں، یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کون سے مسلمان ہیں یہ؟ میں معصوم بچیوں کو دیکھا جو ڈانس کر کے جو ہے نا اس کا ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیج رہے ہیں، ایسی واہیات حرکتیں کرتے ہوئے اس کے ویڈیوز بنا کے جو ہے نا پرینکس کے نام پہ، اس کے نام پہ، اس کے نام پہ اپلوڈ کر رہے ہیں. پھر دیکھے تو سر پہ سے حجاب کے نام پہ وہ جو ہے نا وہ پہن کے چہرے دکھ رہے ہیں، باڈی دکھ رہی ہے، بے غیرتی کے عالم میں جو ہے نا اس کے ویڈیوز بنا دے رہے ہیں، اپلوڈ کرتے رہے. ارے بھائی کون روکتے ہیں ان لوگوں کو؟ آخر ان لوگوں کو کون روکتے ہیں؟ ان لوگوں کو صحیح غلط کا احساس کون کرواتے ہیں ان لوگوں کو؟ بھائی جب آپ کو بول دیا گیا ہے کہ تصویر حرام ہے تو حرام ہے، ختم ہو گئی بات. اگر ہم ان باتوں کو پہلے سے ہی کنڈم کرتے تو یہ لوگ جو ہے نا زبردستی کے فلاس کو ڈھونڈ کے اس کا ایوس میں، اس کے سائے میں جو ہے نا یہ سب بے حیائی کے، بے غیرتی کے حرکتیں کر کے ریکارڈ کر کے جو ہے نا پبلش تو نہیں کرتے تھے نا. یہ کون سے مسلمان ہیں؟ ارے چہرہ کس کو دکھا رہے ہیں بھائی؟ ایک نابینا کے سامنے نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو دنیا بھر کے سامنے اپنی بے حیائی کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایک موضوع ہو گیا. اور ایک موضوع، ہمارے بھائیاں اللہ اچھا رکھیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کو کیا ہوتا نہیں معلوم، تصویریں بنا رہے ہیں مکہ مکرمہ کی، مدینہ منورہ کی، حرم کی تصویر بنا رہے ہیں. حرم کی تصویر لے کے جا کے، تصویر حرام ہے، جاندار چیز ہے، بے جان چیز ہے، کچھ بھی ہے آپ بنا دیے. ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مکہ مکرمہ کی تصویر بنا کے ساتھ میں جو مسلیاں ٹھہرتے ایون انہوں کی بھی شباہتیں بنا دے رہے ہیں اس کے اندر. چاند تارے کی تصویر لگا دیے مسجد کے اندر. بھائی اسلامک نشان ہوں گا چاند تارے اور تلوار جو ہے نا اسلامک نشان ہی ہوں گے، کوئی بھی نہیں بول کے نہیں بول رہے. لیکن مسجد کے اندر کیوں؟ کعبۃ اللہ کی تصویر مسجد کے اندر کیوں؟ تصویر لگا رہے کیوں؟ اصل تصویر چاہے وہ مدینہ منورہ کی ہونے دو یا مکہ مکرمہ کی ہونے دو، وہ تصویر لگا رہے ہیں کیوں؟ نظر آئے تو بت، نظر نہ آئے تو خدا. کعبۃ اللہ کی بھی ہمارے کو تصویر کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے کو کوئی بھی تصویر کی اجازت نہیں ہے. خاص کر مسجدوں میں اس کا احترام کرنا چاہیے. مسجدوں میں کسی بھی طرح کی تصویر کو پروموٹ کرنا نہیں چاہیے، چاہے وہ چاند تارے بھی کیوں نہ ہو. کعبۃ اللہ، ارے کعبۃ اللہ اپنے دل میں بساؤ یار. اگر ویسا بولے تو اللہ کا ہر گھر وہی ہے. کعبۃ اللہ
بہت امپورٹنس رکھتا ہے. تو دوسرا مساجد جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی اتنی امپورٹنس یعنی اللہ کے گھر جو ہے نا اتنا امپورٹنس نہیں رکھتے کیا؟ رکھتے ہیں. تو کیا ہر مسجد کی جو ہے نا تصویر ہم مسجد میں لگا لے کے بیٹھ جاتے؟ کیوں لگا رہے ہیں؟ کیوں تصویر کیوں چاہیے ہمارے کو مسجد میں؟ کعبۃ اللہ کی تصویر کیوں چاہیے؟ چاند تاروں کی تصویر کیوں چاہیے؟ اور بنانے والے یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں نہیں معلوم. یہ کس طرح کا فتنہ ہے دجال کا نہیں معلوم. ساتھ ساتھ تصویر بناتے بناتے حرم کے اطراف جتنے بھی لوگ ہیں، حرم کے اطراف جتنے بھی مسلیاں ٹھہرے ہوئے ہیں یا لوگ بیٹھے ہوئے، ان لوگوں کی تصویر بھی بنا دے رہے ہیں. ارے کسی کو کسی بات کا خیال ہے یار؟ کسی کو کسی بات کا ہوش ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ کئی کو کر رہے ہیں بھائی؟ جانی مازوں پہ کعبۃ اللہ کی تصویر، جانی ماز پہ مدینہ منورہ کی تصویر. ارے جس جانی ماز پہ پیر رکھ کے کھڑے کے نماز پڑھ رہا ہے، کس بات کا احترام کر رہا ہے؟ کون سے حرمین شریفہ ان کی جو ہے نا حفاظت کر رہا ہے تو احترام کر رہا ہے. اتنی کامن سینس بھی جو ہے نا ہمارے اندر سے آؤٹ ہو گئی. بلکہ بولے تو کیا سمجھ میں آنا رہا؟ کون سے دین کو فالو کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کون سے اسلام کو فالو کر رہے ہیں؟ یا کون سے طور طریقہ ہے یہ ہمارے؟ اور کون درست کرنا ہے ان ساری باتوں کو؟ آج ہمارے علماء کرام جو ہے نا زبردستی کے ہر موضوع کو کدھر سے شارٹ کٹس ملنا ہے یا کہاں سے ہم غیر ضروری جو ہے نا رپس میں آتے، بلکہ جو ہے نا ساری باتوں کو اگنور کر لیتے ہوئے ایک ایسی بات کر لیتے ہوئے کنارہ کشی کر لینا ایکچوئل آج کل کے معاملات سے میرے سمجھ سے باہر ہے. آج اگر کسی کو اگر بولنا ہے تو یہ مصرع یاد رکھنا، لب کشاؤں تو اس یقین کے ساتھ قتل ہونے کا حوصلہ ہے مجھے. اگر کوئی بھی مسلمان اگر آج آواز اٹھانا چاہ رہا تو قتل ہونے کا حوصلہ رکھ کے آواز اٹھانا. بولے اتنی نوبت آ گئی آج. نہیں تو جو ہے نا کنارہ کشی کر لیتے ہوئے اس کے زبردستی کے جسٹیفیکیشن دے لیتے ہوئے پھرنا پڑ رہا ہمارے کو. کیا ہے یار؟ کون سے دین کو، کون سے اسلام کو، کون سے طور طریقوں کو ہم پروموٹ کر لیتے ہوئے جا رہے ہیں، اور کس طرح کی غلاظت کو ہمارے دین میں انوالو کر لیے ہم لوگ. ہم سب کو ان باتوں پہ جو ہے نا توجہ دینے کی ضرورت ہے. بھائیوں کون کیا بول رہے ہیں، علماء کرام کیا بول رہے ہیں، علماء دین کیا بول رہے ہیں، فلاں کیا بول رہے ہیں، انہوں کیا بول رہے ہیں، ساری باتوں کو چھوڑو یارو. ہمارا نفس، ہمارا ضمیر کیا بول رہا، ہماری آقا کی بات کیا بول رہی ہے، ہمارا قرآن کیا بول رہا. تصویر حرام ہے کا مطلب حرام ہے. حجاب کا مطلب پوری طرح سے کور ہونا ہے کہ جسم کا کسی بھی حصہ جو ہے نا بظاہری طور پہ یعنی دکھے نا. چاہے وہ مرد حضرات ہونے دو یا عورت حضرات ہونے دو. کپڑے لوز پہننے کا مطلب لوز پہننا ہے. تصویر نہیں نکالنے کا مطلب نہیں نکالنا. ویڈیوز نہیں بنانے کا مطلب نہیں بنانا. اب یہ ساری باتیں جو ہے نا ہمارے ظرف پہ ڈیپینڈ ہے، ہمارے ایمان کی کیفیت پہ ڈیپینڈ ہے. ہم کس حد تک ہمارے اللہ اور رسول کی باتوں کو مانتے ہیں اور کس حد تک اس پہ عمل کرنے کے واسطے ہم جان کی بازی لگانے کے واسطے تیار ہیں. فانی دنیا کے لیے جتنی ڈرامے بازی چل رہی ہے، پتہ نہیں کس پل میں کون کس طرح سے نکل رہی. جسٹ آفٹر آل فانی ایک ٹرانزٹ دنیا کے واسطے جو ہے نا اتنی مر مٹنے کے لیے تیار ہے انسان، تو پھر آخرت میں کیا حشر ہوگا اس کا اندازہ لگانے کے واسطے تیار نہیں ہے. کتنا فاصلہ، 60 سال کا، 70 سال کا، 80 سال کا، 100 سال کا. اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے کہیں اور. جب کیا ہوگا حشر، اس وقت ہماری جوابداری کیا رہیں گی، پھر وہ آخری منزل کے لیے جو ہے نا ہماری تیاری کیا ہے. آخر ہم زبردستی کے فتنوں میں، دجال کے فتنہ میں بولا نا، میں بار بار اس بات کو انسیس کر رہا ہوں، میں میوزک، تصاویر، ویڈیوز، یہ سب کچھ دجال کا فتنہ ہے. ہمارے گھروں میں بے حیائی ہمارے گھروں میں گھس چکی ہے، ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو شیٹر کر رہی ہے. اور ہمارے کو کسی کو بھی جو ہے نا اس کے تعلق سے جو ہے نا تکلیف نہیں ہو رہی ہے. ہماری بہنیں، ہماری مائیں، کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو صورت دیا، وہ صورت کو لے کے جو ہے نا الحمدللہ یا رب تیرا شکر احسان ہے بول کے 5 وقت کی نماز کے لیے وضو کر لیا تو بھی کافی ہے. اپنے چہروں پہ کس طرح کا نور آتا دیکھو. اپنے دل میں، اپنے یعنی روح میں، اپنے نفس میں جو ہے اگر اسلام کی حرارت رکھ لی ہے تو اب کے خود کے چہرے پہ کیسی نورانیت آتی دیکھو. چند ویڈیوز بنانے، چند پکچرز لینے کے واسطے ایسے جا کے ایسا چہروں کو پورا بگاڑ لے کے اپنی حقیقت کو چھپا رہے. کس خوشی میں، کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی خوبصورتی دکھانا چاہ رہے ہیں تو اپنے شوہر کے لیے ہے خالی. دنیا کو کیا دکھانے کے واسطے نکل رہے ہیں؟ دنیا کو کیا دکھانے نکل رہے ہیں؟ ایک بوند پانی سے مٹ جانے والی خوبصورتی کو دنیا کو دکھانے کے لیے نکلے. ایک کپڑے کے خالی سے ایسا رب ہونے سے نکل جانے والی خوبصورتی کو دنیا کو دکھانے کے واسطے نکلے. چند گھنٹے کے لیے ایک کیا ہے
ایک شادی کے لیے یا کوئی فنکشن کے لیے جو ہے نا چند گھنٹوں کے لیے لگانے کے میک اپ کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنے کے واسطے تیار ہے. کس خوشی میں؟ صراف. یہ فضول خرچی کے نیچے آتا ہے. اس موضوع پہ بھی میں بات کروں گا میں انشاءاللہ. سمجھے؟ ہم کن کن باتوں کو لے کے جو ہے نا اپنی جہالتوں کو کہاں تک کور کر لیتے جائیں گے، کہاں تک کور کر لیتے جائیں گے. ایک بوند پانی کا بھی حساب دینا ہے آخرت میں. ایک بوند پانی بھی جو ہے نا اگر ضائع ہو رہا ہے تو اس کا بھی حساب دینے کا ہے. ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ دے دیا بول کے جس طرح سے یعنی خرچ کرتے جا رہے ہیں غیر ضروری معاملات میں، اس کے بدلے میں اپنے مسلمان بھائیوں کو، مسلمان چھوڑو چاہے کوئی بھی ہونے دو، اگر غریب ہے، اگر یتیم ہے یا مسکین ہے یا لاچار ہے یا مجبور ہے تو اس کی مدد کر دو. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے چہرے پہ کتنا نور دیتا ہے دیکھ لو. ارے اپنی دل میں، اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں، اپنے روح میں، اپنے نفس میں اللہ کے ایمان کو، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو بسا لو. چہرے کیسا رونق ہو جاتے دیکھو. اور عزت تو اس کی ذات پاک کے ہاتھ کا کھیل ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور ہم جو عزت ہمارے حق میں نہیں ہے وہ عزت کو زبردستی تھوپ لے کے کر لے کے نمائشہ کر لیتے ہوئے، وہ شادیوں میں پیسے اڑا لیتے ہوئے، دکھاوا کر لیتے ہوئے جو ہے نا بڑے دعوتیں دے لیتے ہوئے. کس کو دے رہے بھائی؟ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سارے موضوع بہت بڑے ہیں، وہ بعد میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو ایسی زبردستی کے یعنی اخراجات کو صراف کو رکھ لے کے ہم لوگ بیٹھ کے جو ہے نا کیا کون سے دین کو، کون سے اسلام کو فالو کر رہے ہیں کیا ہے اللہ جانتا ہے. آج ہمارے اندر اتنی فرصت نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے رک کے ہم کیا کر رہے ہیں دیکھ لیے. اتنی فرصت نہیں ہے ہمارے پاس. دکھاؤں کی زندگیوں میں اس قدر مبتلا ہو گیا ہے کہ سو کالڈ مسلم بلکہ جو میں بول رہا ہوں نا، نام کے مسلمان بن کے رہ گئے ہم لوگ. دجال کے فتنے کو سراہتے ہوئے اس کو انجام تک پہنچا رہے ہیں ہم لوگ. بے دین تو کرتے ہی جا رہا ہے، اور دین والے، نام کے دین والے بھی اس کے دجال کے فتنوں میں جو ہے نا اپنا برابر کا حصہ دے رہے ہیں، برابر کے شامل ہو رہے ہیں. یہ ساری باتیں کہاں تک جسٹیفائیبل ہیں؟ اور خاص کر میں ان بھائیوں سے، ان بہنوں سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، بھائی دینی تعلیمات کو، دین کو، اسلام کو، اردو کو اگر پروموٹ کرنا چاہ رہے تو پروموٹ کرو، لیکن ایون بچوں کے لیے بھی جو ہے نا کسی طرح کے ڈرامے بناؤ مت، کسی طرح کے بھی ویڈیوز مت بناؤ جو دینی اسلامی تاریخ کو جو ہے نا جو بیان کر سکے. بچوں کو آسانی سے سمجھ میں آتا. بچوں کو آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے آپ کو سمجھانے کی صلاحیت چاہیے. آپ کی ویڈیوگرافی کی، آپ کی آڈیوگرافی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے تصاویر کی، آپ کے ویڈیوز کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے کارٹونز کی ضرورت نہیں ہے. اگر دینی مسائل کو، دینی معاملات کو اگر بیان کرنا ہے تو، اگر بزرگان دین کے بارے میں بات کرنا ہے تو ان لوگوں کی تصویریں چھوڑو، ان کی شباہت بھی نہیں، ان کا سایہ بھی بنانے کی اجازت نہیں ہے. ہم غیر ضروری اس طرح کا عمل کر کے دوسروں کو شے دے رہے ہیں، یہ بات مت بھولو. دجال کے اس فتنے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، یہ بات مت بھولو. میں تو اس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. دجال کے فتنے کو آپ جو ہے نا سراہتے ہوئے دینی معاملات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں، بلکہ جو ہے نا بزرگان دین کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں، ولی اللہ عنہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، ان لوگوں کی تصویریں بنا کے، ان لوگوں کی جنگ کے میدانوں کی تصویریں، اس کی تصویریں، موویز بنا کے چھوڑ دے رہے ہیں. یہ پورا غلط ہے، سراسر غلط ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی، ان کے اوپر بھی موویز نکال دی گئی ہے، ان کے بھی تصویریں بنا کے ڈال دیا گیا ہے. ساتھ ساتھ وہ کون سا کی ایک ترکی کا ایک ڈرامہ نکلا، اس کے اندر بھی کیا کیا کی بتا دے رہے ہیں. ارے حرام ہے رے بھائی، یہ سب حرام ہے. اپنے گھروں میں بیٹھ کے، اپنے اولادوں کے ساتھ میں بیٹھ کے، اپنے ویڈیوز میں، اپنے ٹی ویوں میں، اپنے ویڈیو میں، اپنے فونوں میں جو دیکھ لیتے بیٹھ رہے ہیں، سب کچھ حرام ہے. ہم کسی کی تصویر دیکھنا ہی نہیں ہے. ایک مرد کے لیے، ایک عورت کے لیے، سامنے والے مرد جو ہے نا سیم، ہمارے عورت یا مرد کے لیے سیم کنڈیشن ہے. پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر حرام ہے. جب ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو میں جو ہمارے مولویوں کی تصویریں دکھ دی جا رہی ہے، اگر عورت اگر وہ تصویر کو اگر دیکھ رہی ہے تو وہ حرام ہوتا نہیں ہوتا. پرنٹنگ کی بات کر رہے ہیں ہمارے بھائی لوگ، پرنٹنگ رہتے بھائی. آپ لوگوں کے ویڈیوز جو ہے نا 4 5 گھنٹے کے، 1 منٹ کے، 1 سیکنڈ کا صحیح، ایک عورت آپ کو دیکھی نہیں دیکھی، مجبوراً آپ کی فیس سنتے پھر سے واپس دیکھی نہیں دیکھی آپ کو. اس کی دلی کیفیت، اس کی دماغی کیفیت کیا ہوں گی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات کا؟ کوئی بھی نہیں لگا سکتا. پھر بولتے ہیں نہیں، چند لوگ مانتے، چند لوگ نہیں مانتے، زیادہ تر جو بولے وہی بات صحیح ہے، چلو عمل کر دو. بھائی
چاہے کوئی بھی ہو، ہر مسلمان بھائی سے میری یہی ریکویسٹ ہے، کوشش یہی کریے کہ کسی طرح کے ویڈیوز نہ بنے جس میں اپنے تصویروں کو بنانے سے، اپنے ویڈیو سے بنانے سے گریز کرے، اور غیر ضروری شر کو نہ پھیلائے، دین کی تعلیم کے نام پہ دجال کے فتنے کو پروموٹ نہ کرے۔ آپ لوگ یقین نہیں مانتے، یا ہم کوئی بھی یقین ماننے کے واسطے تیار نہیں ہے، ہم یعنی جو ویڈیوز کو ہم دیکھ رہے ہیں تو دوسرے لا علمی کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ارے ان کی تصویر آ گئی تو ان کی تصویر بنانے میں کیا حرج ہے؟ بھائی آج آپ کی تصویر دیکھ کے جو ہے نا اس کی اتنی ہمت ہو گئی، ہمارے انبیاء کرام کی تصویریں بنانے کے واسطے بیٹھ گیا، ان کی شباہتیں بنانے کے بیٹھ گیا، اس کی تصویر، ان کی صورتیں بنانے کے واسطے بیٹھ گیا۔ کیا بول کے بولتے ہیں؟ پرنٹ میڈیا نہیں ہوتا، یہ فلاں نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا بول کے بولتے۔ ارے میں تو بول رہا ہوں کعبۃ اللہ کی تصویر خود نہیں بنائے، مدینہ منورہ کی تصویر نہ بنائے۔ کیوں تصویر کی ضرورت ہے؟ ہمارا دل ہمارے سینوں میں زندہ ہے، ہمارے حرمین ہمارے سینوں میں زندہ ہے، ہمارے روحوں میں سما کے ہے۔ ہمارے کو تصویروں کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی تصویر کو نہیں ضرورت نہیں ہے، تاکہ اس تصویر کے بہانے فتنوں کو جو ہے نا آگے بڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہم کیا اس گناہ میں، کیا ہم غیبانہ طریقے سے ہم جو ہے نا اس گناہ میں برابر کے شامل نہیں ہو رہے ہیں؟ بھائی اپنا اپنا دین، اپنا اپنا ایمان، اپنے اپنے طور طریقے بلکہ بولتے تو کیا ہم بچ جاتے کہ اس کے اندر ہمارا ہاتھ ہے بلکہ نہیں ہے بلکہ بولنے کے لیے بچ جاتے؟ ہم لوگ نہیں بچ سکتے بھائی۔ میرے آقا بول دیا تصویر حرام ہے تو حرام ہے، میرا رب بول دیا تصویر حرام ہے تو حرام ہے، ختم ہو گئی بات۔ پھر اس میں یہ جا کے جیتی تازی تصویر کے بارے میں، نہیں جس میں جان ہے اس کی تصویر، بھائی تصویر چاہے کوئی بھی ہو حرام ہے۔ چلو آگے جا کے فتنے پھیلنے سے بہتر ہے کہ ابھی جو فتنہ پھیل چکا ہے وہ فتنے کو روکو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ فتنے کو روکو۔ علماء اکرام کو دیکھتے ہوئے، علماء اکرام ٹی ویوں میں بیٹھے، ٹی وی کے اندر شوز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اولاد دیکھ رہے ہیں، اولوں کے ساتھ میں عورت بچے آ کے وہاں بیٹھے ہوئے، مائیں آ کے، بہنیں بیٹیاں آ کے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اولوں کو، تو باہر کے بچیوں کو بھی شے مل رہا۔ اولاد بھی جو ہے نا الٹے سیدھے غیر ضروری یعنی بیکار کے ویڈیوز بنا کے جو ہے نا اسلام کو یعنی پورا نام وہ کر دے رہے اسلام کا۔ بھائی اگر بے حیائی کا شوق ہے کسی بھی بہن کو، کسی بھی بھائی کو، تو جاؤ اسلام کے نام پہ بے حیائی مت دکھاؤ، اسلام پہ نام پہ بے غیرتی کو مت دکھاؤ۔ آپ کو دوسرے بھی کوئی بھی انداز میں کر لینا ہے تو کر لو، حجاب پہنے ہوئے، چہرے دکھ رہے ہیں، کپڑے پہنے ہوئے، بدن دکھ رہا ہے، ناچ گانا کر رہے ہیں، چھیڑخانی کر رہے ہیں، پرینکس بنا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہم کہاں تک ان ساری باتوں کو جو ہے نا کس طرح سے بچا لیتے جائیں گے؟ دجال میں بول رہا ہوں نا اتنا زور و شور سے اپنے کام کو انجام پہ لے کے آ رہا ہے، اور ہم غافل ہے، ہمارے گھروں میں جو ہے نا دجال کے فتنے کو پنپنے دے رہے ہیں۔ یہ ہم کب سمجھیں گے ان ساری باتوں کو، اور کیسے سمجھیں گے؟ اور وہ بہنوں کو کیا ہوا نہیں معلوم، کس خوشی میں اتنے خطرناک ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں، ایسے بے حیائی والے ویڈیوز۔ ارے یار کیا بتائیں، ڈانس کر رہے ہیں سو نہیں، اپنے بدن کی نمائش کر رہے ہیں سو نہیں، حجاب پہنے ہوئے یہ بدن کی نمائش بھی الگ چل رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور کچھ ہمارے بھائی لوگ جو ہے مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، اور جہاں جہاں بھی اسلامی تاریخی مقامات ہیں وہاں کے تصویروں پہ وہاں جا کے سیلفیز کھینچ کے اپنے جو ہے نا اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اور اس سے بھی یعنی آگے کی بات کیا ہے، ہمارے بھائی لوگ بہنیں کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو سامنے سے کیمرہ، سامنے آگے سے وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کا ویڈیو لیا جا رہا ہے، ان لوگوں کی تصویر لی جا رہی ہے، اور اس کو سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر پوسٹ کر لے رہے ہیں۔ ایک نماز پڑھ رہے سو بندے کے سامنے جا کے اصل وہ بندہ ٹھہرا کیسا تصویر لینے والا؟ اگر وہ کیمرہ پہلے سے ہی وہاں فکس ہے تو وہ کیمرہ وہاں پہ آیا کیوں؟ اور وہ تصویر کو کیا سمجھ کے اپنے پروفائل پکچرز میں لگا لے رہے ہیں یا اپنے سوشل میڈیا پہ ڈال دے رہے ہیں؟ یہ کس طرح کی جو ہے نا یہ کس طرح کا فتنہ پھیل رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ بھائی ہم کوئی اللہ تعالیٰ اگر استطاعت دیا ہے تو ہم کہیں بھی گئے کچھ بھی کرے تو لوگوں کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں پہ جا کے اس کے فرائض کو انجام دینے کے بدلے میں اس کو جو ہے نا زبردستی اس کی نمائش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ زبردستی جو ہے نا یہ تصویریں نکال کے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی تصویر نکال کے ڈال دیے، کوئی سیلفیز نکال کے ڈال دیا۔ اب یہ ساری باتوں کو ہم کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے آخر؟ ہمارے بہنیں، ہمارے بھائی، یہ لوگ سب کیا ہے معلوم ہے،
حیا کا دامن چھوڑ دیے، بے حیائی کو اپنا لیے، دجال کے فتنے کو جو ہے نا اس قدر پروموٹ کر لیتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک کو دیکھ کے ایک کو دیکھ کے ایک، نئے نئے فتنوں کی. دجال کو بھی شاید اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ اتنے فتنے بھی جو ہے نا میں ایجاد کر سکتا ہوں، کیا اتنا بھی آئیڈیا نہیں ہوگا اس کو، اس سے زیادہ فتنے کو اس کے پروموٹ کر لیتے جا رہے ہیں. شاید دجال خود اگر دیکھا تو ان خود حیران ہو جائیں گا، یار میں تو یہ تو بھی نہیں سوچا، میں اتنی حد تک نہیں سوچا، تو یہ میرے سے بھی 4 قدم آگے نکل کے بولے سر کیفیت ہو جاتی ہوں گی اس کے اندر. نعوذ باللہ من ذالک. کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے ہماری جو ہے نا اس طرح کے فتنوں کو جو ہے نا ہم شے دے لیتے جا رہے ہیں؟ کیا ہے ہمارا دین، کیا ہے ہمارا اسلام، کیا ہے، اور ہم کر رہے ہیں تو طور طریقے کس طریقے پہ ہم عمل کر رہے ہیں، یہ کیا ہے آخر، اور ہم کس دین کو، کس اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ جس کو دیکھو اس کو ویڈیوز بنانا، تصاویریں نکالنا، ویڈیوز بنانا، پرینکس کرنا. ارے حد ہو گئے یار، مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں تو پرینکس بنا رہے ہیں، پرینکس کر رہے ہیں. وہ کچھ ویڈیوز بھی آئے، یہ نماز پڑھ رہی ہے، وہ جن ہے کیا ہے آپ ہی فائنڈ آؤٹ کرو. ارے شرم حیا کچھ تو بھی ہے، کچھ غیرت باقی ہے اپنے اندر. نمازوں میں، مسجدوں میں پرینکس چل رہے ہیں، نماز کے بہانے پرینکس چل رہے ہیں. کس طرح کی بے غیرتی ہے. اور نمازوں میں، مسجدوں میں شارٹس پہن کے ہمارے بھائی لوگ جو ہے نا شارٹس پہن کے جو ہے نا مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہی ہیں، اور اس کے ویڈیوز نکال کے جو ہے نا اپلوڈ کر رہے ہیں، اس کے تصاویر نکال کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے ہیں. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ ساری باتوں پہ جو ہے نا ہم لوگ کاؤنٹر چیک کرنا ضروری ہے. بے حیائی، بے غیرتی، بے حسی کے دامن سے باہر نکلو، شیطانی فتنوں سے باہر نکلو، دجال کے فتنوں کو سمجھو، باہر نکلو اس میں سے. اپنے دین کو، اپنے ایمان کو سنبھالو، اپنی آخرت کو سنبھالو، اپنی اولادوں کو سنبھالو. اگر ہمارے جیتے جی اگر یہ حال ہے تو ہمارے آنے والے اولاد کے سامنے کس طرح کا ماحول آ سکتا ہے، اس کا اندازہ لگاؤ خدا کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ میں جو وعدے کر کے آئے ہیں ان وعدوں کو نبھانے کی کوشش کرو. بچو، فتنے سے بچو، اپنے نسلوں کو بچا لو. یہ غیر ضروری زبردستی کے فتنوں کو جو ہے نا پروموٹ مت کرو. بھائی اللہ تعالیٰ انسان کو جو عقل دیا ہے، سوچو سمجھو، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کا اندازہ لگاؤ. غیر ضروری ان کی باتیں سن کے، یہ دکھاوا وہ دکھاوا دیکھ کے اپنے آپ کو، اپنے دین کو پامال مت کرو، اپنے اسلام کو جو ہے نا سر عام نیلام مت کرو. خدا کے لیے ابھی بھی بہت وقت ہے، سمجھ جاؤ، اور اپنی کیے ہوئے ہر غلطی سے جو ہے نا توبہ کرو، استغفار کرو. اور ایک زبردست ٹرینڈ نکلا ہوا ہے. ہمارے غیر مسلم جو بھائیاں بہنا تھے مسلمان بن گئے، مسلمان بن کے جو ہے نا ہم کیسے مسلمان بنے بول کے جو ہے نا اپنے سارے ویڈیوز بنا کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اپنے اپلوڈ کر دے رہے. ارے بھائی تم مسلمان بنا ہے تو اپنی ذات کے لیے بنا ہے، اپنے آپ کے لیے بنا ہے. لوگوں میں نمائش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ چاہے وہ دنیا کے کوسے بھی کونے سے اگر مسلمان بن رہا ہے، مرد بن رہا ہے یا عورت بن رہی ہے، تو ایک آڈیو اگر ڈالنا چاہ رہے تو ڈال دو. عورت کی تو آڈیو کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے غیر محرم کے کانوں میں اس کی آواز تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی مسلمان بنیں گے، ویلکم، بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے. اسلام کو سمجھو، دین کو پراپر طریقے سے سمجھو اور اس پہ عمل کرو. لیکن آپ مسلمان ہو گئے، یہ کیفیت کو جو ہے نا سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہی بتا دیا، کلیئرلی بتا دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ختم. اللہ کی دین کی فتح ہو چکی ہے. اب کون کتنے لوگ اس دین میں شامل ہوتے ہیں وہ اپنے جو ہے نا اعمال کو درست کر لیتے ہوئے آگے جانے کا ہے. جو زمانے کو لوگوں کو بتا لیتے ہوئے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی ذات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کس کو ہدایت ملنے والی ہے، کس کو نہیں ملنے والی ہے. کس کو ملنے کے باوجود بھی غافل ہو کے جو ہے نا اپنی ضلالتوں پہ اڑا رہیں گا، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. ہم ایک کو دکھا کے دوسرے کو جو ہے نا مسلمان بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کو. اسلام، اللہ کی ذات کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، آپ کے دکھاوے کی، آپ کے پروف کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ. یہ بھیا، یہ بھائی مسلمان بن گیا، دیکھو اس کو بول کے اس کا ویڈیو بنا کے اس کی شباہت دکھانے کی ہمارے کو ضرورت نہیں ہے. دجال کے فتنے کو پروموٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے مسلمان بہنیں جو مسلمان ہو چکی ہیں ان لوگوں کے تصاویر کو، ان لوگوں کے ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دجال کے فتنے کو پھر سے جو ہے نا پروموٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ہم اپنے دین کو سنبھالنا ہے، اپنے ایمان کو سنبھالنا ہے. ہم ہر فتنے سے بچنا ہے اور اپنے اولاد کو جو ہے نا ان فتنوں سے بچانے کا ہے.
اللہ کی ذات پاک سے ہم یہی دعا کرنا ہے، یا رب العزت، یا رب العالمین، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا اللہ، ہمیں صراط المستقیم پہ چلا، صراط المستقیم پہ چلا۔ صراط المستقیم وہ نہیں ہے جو دنیا دکھاوا کر رہے پھر رہی ہے، صراط المستقیم وہ ہے جو ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک لمحہ اپنی زندگی کا اس کے اوپر صرف کر کے بتا کے گئے ہوئے ہمارے کو، وہ ہے صراط المستقیم۔ ہماری زبردستی کی چونچلے بازی کو، اپنی زبردستی کی دکھاوے کو جو ہے نا صراط المستقیم کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں، بلکہ یہ غلط فہمی میں رہنا ہمارے لیے سب سے بڑی عیب کی بات ہے۔ ہم اس کے آڑ میں دنیا کی غلاظت کو، دنیا کی ضلالت کو، دنیا کے فتنے کو، دجال کے فتنے کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس بات کو کبھی نہ بھولیں۔ پھر میں وہی بات دوہرا رہا ہوں بھائی لوگ، میرے کو کسی سے بھی کوئی بھی ذاتی اختلافات نہیں ہے، کسی کے معاملے میں بھی میرے کو جو ہے نا کسی سے بھی کوئی اختلافات نہیں ہے۔ میرے کو اختلافات ہے تو میرے رب کے دین کو، یا میرے آقا کے دین کو جو ہے نا اس طرح سے جو ہے نا پروموٹ کر رہے ہیں، ان باتوں سے اختلافات ہیں۔ ہمارے بھائیوں کی بہنوں کی بے حیائی سے اختلافات ہیں، ہمارے دین کو جس طرح سے آج دکھایا جا رہا ہے ان باتوں سے اختلافات ہیں۔ میرے کو کیا، ہر مومن کو، ہر اسلام کا جذبہ رکھنے والے کو، ہر بھائی کو، ہر بہن کو ہونا چاہیے یہ اختلاف، ورنہ وہ ہمارا دین ہی کیا، ہماری وہ دینی جذبہ ہی کیا جو ہمارے دین کے لیے ہے، ہمارے اسلام کے لیے، وہ محبت ہمارے دلوں میں نہ رہے۔ جزاکم اللہ خیرا وفی الدارین۔